بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے دو اسباق کے اندر ہم تختی نمبر 8 کو مکمل کر چکے تھے، یعنی تختی نمبر 8 کے اندر دو اسباق تھے ہمارے، حروف مدہ اور حروف لین، اور ان کے جو مکمل قواعد یعنی جو ان کے اندر قاعدے تھے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو دوستو، تختی نمبر 8 جو ہے وہ انتہائی اہم اسباق تھے دونوں، چونکہ قرآن کریم کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے اکثریت کے اندر، تو اس لیے ان کا سمجھنا اور ان کو جو ہے اچھی طریقے سے یاد کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پچھلے جتنے اسباق پڑھ چکے ہیں ان کا مشق جو ہے، آج کے سبق کے بارے میں جو ہے ان کے مشق سے پہلے جو ہے وہ ہم کچھ قاعدے پڑھیں گے، یعنی جو پچھلے جتنے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں ان کا مشق ہے نا تختی نمبر 9 کے اندر، لیکن اس مشق کے شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ قواعد پڑھیں گے، 1 2 3 قاعدے ہیں، ان کو ہم سمجھائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو چونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے ان کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے اور یاد کرنے چاہیے، کیونکہ ان کا استعمال بھی ہوتا ہے نا قرآن کریم کے اندر۔ تو اس لیے مشق کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ کچھ 1 2 3 قاعدے ہیں، ہم ان کو سیکھ لیں گے، اور پھر جا کے جو ہے ہم اگلے سبق کے اندر مشق کو پڑھیں گے، مشق کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ ہم کریں گے۔ تو پہلے قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہاں مد کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تو وہاں مد متصل ہوگا۔ متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا، اور انہوں نے یہاں پر مثالیں دی ہیں، جیسے جاء یہ ایک کلمہ ہے، غصاءً ایک کلمہ ہے، تو ان دونوں میں جو ہے مد متصل ہے۔ اور اس میں جو حروف مدہ کیا ہے، الف ہے، یعنی الف سے ما قبل زبر ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ الف کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم حروف مد متصل پڑھیں گے، اور یہ مد متصل کی شکل بھی ہے، یہ دیکھو یہاں پر انہوں نے اس کی شکل بھی الگ سے جو ہے انہوں نے وہ اس کی طرف اشارہ دیا ہے کہ یہاں پر یہ مد متصل کی شکل ہے۔ اور مد متصل کا جو ہے وہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا معنی ہے ملا ہوا ہونا۔ اسی طرح جو ہے وہ حروف مدہ کے بعد جب بھی چھوٹا حمزہ ہوگا، چھوٹا حمزہ یہ دیکھیں، یہ اس نے دیا ہوا ہے نا، اس نے نشان دیا ہوا ہے، اس کو چھوٹا حمزہ کہتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے بعد جب بھی چھوٹا حمزہ آئے گا تو وہاں پر مد متصل ہوگا، لیکن اگر حروف مدہ کے بعد بڑا حمزہ آئے گا، یعنی زبر زیر والا جس کے اوپر حرکات ہوں، تو وہاں پر مد کیا ہوگا، مد منفصل ہوگا۔ منفصل اور متصل، متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا، اور منفصل کا معنی ہے الگ ہونا۔ اچھا، پہلے قاعدہ نمبر 1 کا دوسرا جز یہ ہے کہ اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوگا۔ منفصل کا معنی ہے الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا۔ جس طرح متصل کا معنی تھا ایک ساتھ ہونا، اکٹھے ہونا، تو اسی طرح منفصل کا معنی ہے الگ الگ جدا جدا ہونا۔ تو یہاں پر انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، انا انزلنا، انا پہلا کلمہ ہے، انزلنا دوسرا کلمہ ہے، اس طرح انا اعطینا میں انا پہلا کلمہ ہے اور اعطینا کا یہ دوسرا کلمہ ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ حروف مدہ جو ہے انا کے اندر یہ پہلا کلمہ ہے نا، یہاں پر حروف مدہ جو ہے پہلے کلمے کے آخر میں ہے۔ آخر میں کیا، یعنی انا کے اندر جو ہے وہ الف یہ پہلے کلمے کے آخر میں ہے، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے۔ جیسے انزلنا کے اندر پہلے حمزہ ہے نا، جس پر حرکت بھی ہے، حمزہ زبر آ، تو یہاں پر انزلنا کے اندر یہ حمزہ شروع کے اندر ہے، تو اب یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ یہاں پر کیا ہوگا، مد منفصل۔
اور اس طرح ان اعطینہ کے اندر بھی ہے، اس میں بھی یہی مثال ہے۔ تو یہاں پر بھی جو دیکھو انہوں نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ مد منفصل کا معنی ہے الگ الگ جدا جدا ہونا، اور انہوں نے یہاں پر اس کی شکل بھی دی ہوئی ہے، یہ اس کی شکل ہے حروف جو ہے مد منفصل کی۔ اب آگے لکھتے ہیں نوٹ کہ حروف مدہ کے بعد جب بھی بڑا حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑا حمزہ کہتے ہیں حرکت والا، یعنی حرکت والا الف جس پر کے اوپر حرکت ہوتا ہے، ہم زبر زیر پیش، تو اس کو بڑا حمزہ کہتے ہیں۔ چھوٹا حمزہ کہتے ہیں وہ جو عین کی شکل میں جو لکھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد جب بھی بڑا حمزہ ہو الف کی شکل میں، الف کی شکل والا، تو وہاں پر مد منفصل ہوگا، وہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ مد منفصل ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں مد کی 2 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر اسی کلمے میں سکون اصلی ہو تو وہاں مد لازم ہوگا۔ سکون اصلی یہ ہے، سکون اصلی کہتے ہیں وقف ہو اور ملا کر دونوں طرح ساکن ہی پڑے ہیں، یعنی اگر وقف کے مطلب ٹھہرنے، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو نا، تو وقف اور ملا کر دونوں طرح جو ہے وہ اگر ساکن ہی پڑھے اس کو جو ہے پڑھا جائے تو اس کو سکون اصلی کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر اس نے مثال دی ہوئی ہے آل آنا، الف مدہ کے بعد لام پر سکون اصلی ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر مدہ لازم ہوگا، اور مدہ لازم کی مقدار کیا ہے؟ وہ ہے 3 الف، 3 الف مدہ لازم کی مقدار ہے۔ آگے اس کا جز نمبر 2 یہ ہے کہ حروف مدہ، یعنی دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی عارضی سکون ہو، تو وہاں مد عارضی وقفی، مد عارض وقفی ہوگا، اور یہ جو ہے یہ مد صرف حالت وقف میں ہوتا ہے۔ مد عارض جو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف حالت وقف میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھو انہوں نے دی ہوئی ہے، رجال، حالت وقف میں یہاں پر جو ہے الف مدہ کو 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد عارض وقفی لین کی مثال خوف اور ضعیف۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ چونکہ تختی نمبر 9 کو شروع کرنے سے پہلے یہ انتہائی اہم چیزیں تھیں جو ہم نے آپ لوگوں کو پڑھا لی ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔